अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर अगर हम बात करें बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात और इसके साथ साथ अभी भी जो आज भी दहशतगर्दी का वाकया इस्लामाबाद में हुआ, उसके साथ दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ उसको अगर हम लिंक करें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का एक जो सिलसिला चल रहा है और उसको खासतौर पर पाक अफगान मुज़ाकरात भी इसमें जो है वो भी काफ़ी अहमियत के हमल हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो एक जो रिपोर्ट है जिसमें ये प्रूफ किया गया है कि इंडिया और मिलकर जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मुलविस भी पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सर, इसको एक तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, ये जो रिपोर्ट है और बाकी जो सूरत हाल चल रही है दहशतगर्दी के हवाले से उसको किस तरह से देखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। दहशतगर्दी के हवाले से हमने देखा एक पहले प्रोग्राम किया था जिसमें हमने वाना का और जो इस्लामाबाद हुआ है, दिल्ली के अंदर जो हुआ है बम धमाका हुआ है। अब बाद लोग उसको जो दिल्ली में बम धमाका हुआ है उसको लिंक कर रहे हैं कि जो उधर दिल्ली में बम धमाका हुआ है तो इस्लामाबाद में हो गया। मेरा ख्याल ये चीजें थोड़ी सोचनी चाहिए। इतना कभी रैपिड एक्शन नहीं होता क्योंकि इस किस्म की जो धमाके होते हैं जो खुद के उसकी पहले पूरी रिकॉर्नेंस हो जाती है, आदमी डिटेल होता है, वो आता है, उसके साथ एक बंदा आता है, वो उसको खुद का वो जैकेट पहनाता है, एक रात उसको कहीं रखता है, खाना पिलाता है। एक तरीका है, ये पहले से प्लान था। ये प्लान हुआ था उस वक्त जिस वक्त मैंने आपसे बताया, हमने पहले प्रोग्राम में भी लोगों को एडवाइस किया था जब अफगानिस्तान के वजीर कबाइल जो है उसने स्टेटमेंट दी थी कि जी हम जब नेगोशिएशन कर उस वक्त ये प्लान किया गया था क्योंकि इसकी बाकायदा फुटेज होती है, तस्वीरें ली जाती है, वो भेजी जाती है लोकल कमांडर को जो भी जिसका बंदा इस्तेमाल होना होता है, वजीरी हो अफगानिस्तान के अंदर जिस कमांडर का बंदा इस्तेमाल होता है, फिर वो जाती है इंडियन हैंडलर के पास, फिर उसके साथ उसका कमांडर फिर वो उसको एनालाइज करते हैं, हाँ इसको इस तरह कर, ये तरीका एक आज जैसे वाना कैडेट कॉलेज का भी। अब बात ये है कि ये तो चीज प्रूव हो गई ना कि जी इंडिया अफगानिस्तान जो है वो तमाम की तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। अभी असल में बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है और आपको पता है बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हो रही है साथ साथ हम जिक्र करते चले कि इंडियन जो आर्मी है वो भी डिप्लॉयड खड़ी हुई 80-23 लोग जनरेट किए हैं। साथ बिहार के इलेक्शन से पहले 30,000 लोगों को लेके आए। फिर इंडियन नेवी जो है वो भी उसका मैंने 12 प्रोग्राम किए कि इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी इस वक्त फेस टू फेस खड़ी है। 34 नॉटिकल माइल का डिफरेंस है वो क्योंकि उन्होंने एक नोडम जारी किया था जिसके अंदर 80 किलोमीटर पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा जो है वो शामिल कर लिया था। तो पाकिस्तान नेवी फिर मूव करके उस जगह पे आ गई है जहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल अपना बॉर्डर लाइन बनती है। उन्होंने कहा कि हम भी बताते हैं आपको कि हम क्या हैं ठीक है। तो उसके साथ फिर कश्मीर के ऊपर भी कश्मीर को भी कल उन्होंने नो फ्लाई जोन एक नोडम जारी किया था जिसमें कश्मीर को उन्होंने नो फ्लाई जोन कर दिया था कि यहाँ से कोई कमर्शियल एयरलाइन में गुजरे, वो भी एक्टिविटी जारी। अभी ये भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां या दुनिया में एक्सपोज होती जा रही है। जैसे कनाडा में एक्सपोज हुई थी जब उन्होंने सिखों को मारा, अमेरिका में एक्सपोज हुई जब सिख को मारने वाले थे, अपना आपको कतर में एक्सपोज हुई जब उनका एक सर्विंग ऑफिसर 10 लोगों के साथ पकड़ा गया था जासूसी करते हुए। तो ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी जाके जमीन पे नीचे लेट गया था और कहा था जो करना है मुंह ऊपर मुंह नीचे करके लेट गया था कि जो करना है मेरे साथ कर लो लेकिन 10 लोगों को छोड़ दो। तो जब वो इतना जलील जलालत में उतर आया जूते उनके चाटने लगा तो उन्होंने छोड़ दिया था उनको। अब बात है एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पॉलिसी सौदेदारों को भी पता होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को भी पता होना चाहिए। खास तौर पे बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर उनके खिलाफ जो चीजें की जा रही हैं अवाम के खिलाफ जो वो किस तरह की जा रही है उनका तरीका का। अल जज़ीरा ने मुख्तलिफ पीसेस जमा किए, मुख्तलिफ जगहों से एविडेंस उठाया है और बलूचिस्तान के हवाले से वो एविडेंस उठाया है और उस एविडेंस को बुला के उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वजूहात हैं और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह नौजवानों की जहन साजी गलत तरीके से की जा रही है और जिस तरह उसमें BSO बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और BYC ये जो मारन बलोच की एक तंजीम है जो इंडिया के इशारों पे इंडिया से पैसे खा रही है मारन बलोच, ये इसके सबूत भी आ गए। और बशीर ज़ेब टाइप लोग जो हैं वो जो की जा रही है उसकी वजूहात क्या है और वो किस तरीका कार से, क्योंकि बगैर ऑर्गेनाइजेशन से तो कोई चीज नहीं हो सकती। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट का जो वो पहलू है ना वो ये है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है
اور انڈیا دونوں کا مشترکہ منصوبہ ہے. اب وہ مشترکہ منصوبے کے اندر انہوں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا, انہوں نے ایک تھنک ٹینک کو کوٹ کیا, ایک تھنک ٹینک سے چیزیں اٹھائی, اور تھنک ٹینک کا نام ہے, چونکہ یہ بڑی اسپیسیفک چیز ہے تو میں اس میں اسپیسیفک ہی رہنا چاہوں گا, اس کے تھنک ٹینک کا نام ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ. MEMRI. جی, پورا ڈپارٹمنٹ ایک کریٹ ہے جس کا نام ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ, MEMRI اس کو کہتے ہیں, اور اس کو ہیڈ کرتا ہے ایک ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل ہے جس نے 2012 میں وہ انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا, اور اس نے یہ بنایا ہے انڈر, اس کو یہ ہیڈ کرتا ہے, اور اس کا نام ہے کرنل یادیو, کرنل یاگوف, کرنل یاگوف اس کا نام ہے, وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے. اب یہ تھنک ٹینک ہے, یہ کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے جو نیوٹرل کام کر رہا ہو. تو وہ جو کرنل یاگوف ہے وہ بنیادی طور پہ یہ جو تھنک ٹینک ہے یہ انوالو ہے پروپیگنڈا میں, نیریٹو فیڈ کرنے میں, بلوچستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں میں ایک اینٹی پاکستان تھیسس جنریٹ کرنے میں, جو ینگ جنریشن بلوچستان کی ہے اس کے اندر جو ہے ایک گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلانے میں, اور وہ اس میں کافی کامیاب بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ جب بھی بات کرتی ہے یا ان کی انڈسٹریز کے اندر, انسٹیٹیوشنز کے اندر جب بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاکستان مخالف بات کریں. ان کے بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں انہوں نے لوکل لوگوں میں, اب انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اپنے تھیسس کو پرنٹ آؤٹ میں لے کے اور اس کے اندر جیسے وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیپشن جنریٹ کریں, جیسے آپ کہتے ہیں آپ ٹکر چلاتے ہیں میڈیا کے اوپر, تو یہ تھنک ٹینک یہ کہتا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ٹکر کی طرح پہ, اور وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اپنے طالب علموں میں اور لوکل پبلک میں. تو آپ دیکھیے نا وہاں پہ کتنے سارے اینٹی پاکستان, اب کیا محرومیاں یا ڈیپریویشن کا, اگر آپ یا کہیں گے کہ بجلی نہیں آ رہی یا سڑک نہیں آ رہی, تو آپ پنجاب میں جائیں گے بہت جگہ نہیں آتی, آپ KPK میں جائیں گے, آپ سندھ میں جائیں گے, سندھ ڈپرائیوڈ ہے, وہاں پہ پیپل پارٹی 15 سال اتنے سال سے رول کر رہی ہے, وہاں لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, قبضہ وہاں پہ جو پہنچنے کے لیے نہیں ہے, تھر سارا جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے, خشک پڑا ہوا ہے. تو کیا وہاں پہ بھی اس قسم کے تھنک ٹینک میں, تو یہ جو کرنل یادیو ہے چونکہ یہ ایران انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا رہا, بیسیکلی یہ لوگوں کے ذہنوں کو اپروچ کرنے کی کرتے, تو اس لیے وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہ چیز فیل کرتے. اب اس کے مضامین میں کیا فیل کیا ہے, وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر بھارت کا قبضہ خدا نہ کرے کسی طرح یہاں پہ بلوچستان کی یا بلوچستان کی کسی پٹی پہ موجود ہو, کے لیے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا انڈیا کے لیے, وہ ایران کے اوپر اور ایران کے اوپر نظر رکھ سکے, ایران کی جوہری تنصیبات پہ نظر رکھے, اور ایک چیک پوائنٹ کا کام کرے بلوچستان کے ذریعے اسرائیل. وہ یہ اس قسم کے مضامین بھی جو ہے وہ بھی اس کو بھی وہ جو ہے وہ چیک پوسٹ کے طور پہ اور ایران کی ٹیکنیکل نیوز کے طور پہ, تو یہ ایک ریسرچ پروجیکٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے, اور ریسرچ پروجیکٹ میں وہ مختلف تھیسس کو لیتے ہیں, اور ان تھیسس کے اندر وہ سوشل میڈیا کا استعمال. اب انہوں نے ایک جعلی اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے, ایکس اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے ایک بندے کے نام سے جس کا نام ہے میر یار بلوچ. اب یہ میر یار بلوچ جو ہے اس کی انہوں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے, ایک تصویر ہے, اور اس کا ایک اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ بنایا. اس ایکس اکاؤنٹ کے علاوہ انہوں نے 4 اور اکاؤنٹ جو ہے کریٹ کیا. اب یہ میر یار بلوچ جو ہے اس کا جعلی اکاؤنٹ ہے, اس کو وہ بھارتی پروپیگنڈا ایک دانشور کے طور پہ پیش کرتا ہے. اچھا, اور یہ میر یار بلوچ وہ ہے جس نے جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا, یہ جو کب 6 سے اپنا ریسنٹ مئی کے مہینے میں جو ہوا تھا, 6 to 10 مئی تک جو ہوا تھا, تو اس میر یار بلوچ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ میں یہ پوسٹ کیا تھا کہ بھارت نے جو حملہ کیا پاکستان پہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اور بھارت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بلوچستان کے 60 لاکھ عوام جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا, یہ میر یار بلوچ کے اکاؤنٹ سے یہ جو ہے یہ چیز پوسٹ ہوئی تھی. حالانکہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے, یہ فیک اکاؤنٹ ہے, اور اس کا کوئی پروفائل جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. اب یہ جو ہے اپنا پاکستان کی جو ایران کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کے اوپر یہ کمنٹ کرتے ہیں. پھر یہ جو میر یار بلوچ جو ہے یہ جو ریسرچ پروجیکٹ بنایا ہے اس کو
جو ریسرچ پروجیکٹ جو اس مڈل ایسٹ تھنک ٹینک کے اندر بنایا گیا ہے وہ BLP کے BLD نام سے ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے, بلوچستان لبریشن کے نام سے ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے, اس کا ہیڈ جو ہے وہ میر یار بلوچ کو اپوائنٹ کیا گیا کہ یہ ایک بلوچ ہے تو یہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے, اور پھر اس کے ایکس اکاؤنٹ سے جو بھی چیزیں وہ پوسٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اور وہ آپ کو بھارت نواز نظر آئیں گی. تو یہ جو شخص ہے یہ ایک طرح سے جو انڈین جو بلوچستان یوتھ ہے اس کی ذہن سازی کر رہا ہے. اور اس میں مطلب ہے اس نے ایک اور بھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ کانگریس جو ہے, انڈین کانگریس کو اس نے مشورہ یہ دیا تھا میر یار بلوچ نے کہ انڈین کانگریس جو ہے اس کو اپنی کانگریس کے اندر آزاد بلوچستان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ اس میں ایک ڈی فیکٹو بلوچستان حکومت قائم تھی جس کو ڈاکٹر اللہ نظر کے کون ہیڈ کرتا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ بلکہ ایک دفعہ امریکن کانگریس کے اندر بھی بلوچستان کے اوپر ڈسکس کی گئی. تو یہ ہے پروپیگنڈا کا تھیم. تو یہ کہتا ہے کہ جی بھارت کو اپنی کانگریس کے اندر آزاد بلوچستان کے اوپر ڈسکس کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 13 جون جب ہوئی تھی اس کے اوپر اس نے سپورٹ کر کے کہ آپ ایران کو مارے, ایران کو یہ کرے وہ کرے اس طرح کر رہے. تو جتنے بھی سوشل اینٹی پاکستان سارا ایجنڈا یہ کر رہا ہے سارا, اور بھارت نے ایکس اکاؤنٹ سے یہ اسٹیبلش کر کے اس پروجیکٹ کو وہ اپلفٹ کر رہے ہیں. اور اس نے اسرائیل جو ہے اس کی تمام فنڈنگ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تھنک ٹینک کی تمام فنڈنگ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور رائٹ ہے ان سپریٹر جتنی بھی سپریٹسٹ آرگنائزیشن اس وقت BLA BRA اور براج, ان سب کی فنڈنگ جو مجید بریگیڈ جو بھی ہے ان سب کی فنڈنگ جو ہے وہ سے ہو رہی ہے, اور مل کے اس چیز میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور وہ بلوچ کا کوز کو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایران کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی, اور تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں وہ اصل میں مساعد ہیں اور را نے جنریٹ کیے گئے ہوئے ہیں. اور اس کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا مہر یار بلوچ جو ہے وہ ان جعلی اکاؤنٹ کے اوپر ایک ریسرچ پروجیکٹ کے طور پہ ان کو لنک کر کے اور بلوچستان کی یوتھ کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہا ہے. حالانکہ بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے صرف بلوچ ہی نہیں ہے, وہاں پہ مختلف جاری بھی ہے, وہاں پشتون بھی ہیں, وہاں بہت ساری قبائل آباد ہے. لیکن یہ 60 لاکھ بلوچ کا یہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے کیونکہ یہ انڈیا سے جنریٹ. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا نے جو فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے باہر 420 فیک اکاؤنٹ جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اور جو ویب سائٹ ڈیٹیکٹ ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہے نا ایک بہت بڑا آپریشن وہ کیا تھا. تو یہ تمام جو چیزیں یہ انڈیا میڈیا جو کر رہا ہے اور انڈین آڈینس کو جس طرح بلوچستان انریسٹ کو بار بار ابھی بھی جیسے انڈین میڈیا میں جو دہلی میں اٹیک ہوا اس سے کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح اس کو پاکستان سے ریلیٹ کر کے جو ہے وہ بھارت کی عوام کے اندر اینٹی پاکستان فیلنگ جو جنریٹ کی جائے. تو یہ را اور مساعد کا جو پروجیکٹ ہے جو تمام چیزیں ہیں, اور جس طرح وہ بعض لوگوں کو بلا کے انہوں نے ٹرین بھی کیا ہے اور ان کی تصویریں بھی آئی ہیں. یہ مسنگ پرسن میں بہت سارے لوگ تھے جو انڈیا کے اندر گئے, ٹرینڈ ہو کے آئے, پھر پکڑے گئے, انہوں نے کنفیشن کی. بہت سارے ایسے تھے جو زخمی ہوئے تھے, انڈیا کے اسپتالوں میں علاج کراتے تھے, وہ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے, بلوچ تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو پروپیگنڈا کے طور پہ ہو رہی ہے, اور الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ جو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہے یہ بھارت کا کامن پروجیکٹ ہے, پاکستان کو اس کے اوپر کوئی توجہ دینی چاہیے. اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہم انڈیا کے اندر جو ڈپریویشن ہے, انڈیا کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, ہمیں بھی ان چیز کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ انڈیا کے اندر مائنورٹیز پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, دلت پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, سکھوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, ماؤس پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کاؤنٹر پروپیگنڈا نہیں کریں گے تو جو دشمن کا پروپیگنڈا ہے, جب آپ کی حقائق وہاں پہ پروپیگنڈے کے طور پہ جب آپ کے حقائق آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو وہ تو پروپیگنڈے سے بلوچستان کے لوگ اسی لیے امپریس ہوتے ہیں نا کہ ہم نے بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اگینسٹ کوئی ایسی تنظیم نہیں بنائی بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں
मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जो बलूचिस्तान हमने उनको हकायक ना दिखाया या हकायक नहीं तो दिखाए, वो उसी पे बिलीव तो करते उसी पे बिलीव जो करते उनको रहेंगे। दिखाया जा रहा इसलिए है। आपको आज पता है कि बिल्कुल बहुत सही। सारे लोग, हालांकि मैंने आपसे देखा, अगर आप सिर्फ महरूम बलूचिस्तान को आप याद रखिए, परवेज मुशर्रफ के जमाने में इतना फंड दिया गया था बिल्कुल सर। पंजगूर में, सर अभी भी फंड बहुत एजुकेशन ज्यादा के दिया जा हवाले रहा से। है, बड़ा नहीं, फंड है। बड़ी बात यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में मैं वाई विटनेस हूँ, आपको ऑन वर्ड अथॉरिटी कह रहा हूँ, जी। जितना फंड लिया था उसमें आधा लैप्स हो गया था, खर्च ही नहीं किया था लोग। तो इससे जो अपना वो है मिस गवर्नेंस, वो तो जी, जी। बलूचिस्तान के अपने लोगों की है ना। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल आप, ऐसे। और दूसरी बात ये कि हमारे सेंटर का भी बहुत इसमें किरदार है कि वो हर उस चीज को लगाता है जो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करे। हालांकि जो लोग इसको इलेक्ट करते हैं उनको सामने आना चाहिए, तब हकीकी जमहूरियत से जो चीजें आगे चलेंगी। जी सर, थैंक यू सो मच।